السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ یہ کتاب سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کی ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے آپ کی خدمت میں بذریعہ یوٹیوب چینل کاشانہ بصیرت پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے سید محمد حسن رضوی ابن سید محمود حسن رضوی کو ہدیہ کریں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل کاشانہ بصیرت سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد کتب اور آنے والی مستند کتب سے آپ استفادہ کریں۔ التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل خیریت سے ہوں، اور بہت ہم خوش ہیں کیونکہ ہم اس وقت کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر جس کتاب کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے من لا یحذر الفقی، اور یہ بہت خوبصورت کتاب ہے کہ جس میں ہم ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے بہت ساری روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ آئیے اب ہم اس پارٹ میں جو کہ ریڈنگ کا پارٹ نمبر 39 ہے، اس میں ہم پڑھنے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنی ریڈنگ کا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اب پھر بتا دیتی ہوں، لاسٹ ریڈنگ میں بتایا تھا کہ ہم کیا کیا پڑھیں گے، اور اب آغاز میں بتا دیتی ہوں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب دعائے قنوت نماز وتر کے حوالے سے۔ تمام تفصیلات اس والی ریڈنگ کی نشست میں ہم جانیں گے۔ یہ باقاعدہ آغاز ہے۔ حدیث نمبر 1404، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے قنوت میں کیا کہا کرتے تھے۔ آئیے ہم مل کر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے اللہ تو مجھے ہدایت بخش اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کر، اور عافیت پانے والے لوگوں میں شامل کر، اور میری کار سازی بھی فرما، اور مجھے ان لوگوں کے زمرے میں شامل کر جن کی تو نے کار سازی کی ہے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں میرے لیے برکت دے، اور اس شر سے بچا جو تو جاری کر چکا ہے، بے شک تو ہی حکم جاری کرتا ہے اور تجھ پر کسی کا حکم جاری نہیں ہوتا۔ اے کعبہ کے رب، تیری ذات پاک و منزہ ہے، میں تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور تجھ پر ایمان لایا ہوں، تجھ پر توکل کیے ہوئے ہوں۔ اے رحم کرنے والے، تیری مدد کے بغیر کوئی قوت و طاقت نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ ترجمہ مکمل ہو گیا کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وتر کے قنوت میں کہا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 1405 نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں جو دار دنیا میں سب سے طویل قنوت پڑھے گا وہ قیامت کے دن موقف میں سب سے طویل راحت میں رہے گا۔ اور اس حوالے سے تھوڑا سا حاشیے میں لکھا ہے کہ ثواب الاعمال اردو ترجمہ اشاعت دوم صفحہ نمبر 97 پر یہ حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ کی سند سے بیان کی گئی ہے۔ یہ ہم نے اس میں معلومات جان لی ہیں، اور اب ہم اس کے بعد اگلی پڑھنے جا رہے ہیں۔ 1406 سے لکھا ہے، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن قنوت اللہ کی مجد میم جیم دال و بزرگی کا اظہار اور اللہ کے نبی پر درود اور کلمات فرج و کشادگی کا ہے، اور پھر یہ دعا ہے جو کہ اوپر گزری ہے، ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ پھر ساتھ ہی اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ اور نماز وتر میں قنوت روز جمعہ کے قنوت کے مانند ہے، پھر تم اپنی ذات کے لیے دعا کرنے سے پہلے یہ کہو۔ اور یہ جو عربی میں پورا پیراگراف ہے، آئیے ہم اس کو تسلی سے اس کے ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں۔ اے اللہ، تیرا نور تمام ہوا اور تو نے ہدایت کی، پس تیرے ہی لیے حمد ہے۔ اے ہمارے رب، تو نے اپنا ہاتھ کھولا اور عطا کیا، پس تیرے ہی لیے حمد ہے۔ اے ہمارے رب، اور تیرا حلم بڑا عظیم ہے کہ تو نے گناہوں کو معاف کیا، پس تیرے ہی لیے حمد ہے۔ اے ہمارے رب، تیرا چہرہ تمام چہروں میں سب سے زیادہ مکرم ہے، اور تیری حجت تمام حجتوں میں سب سے بہتر ہے۔ تیرا عطیات تمام عطیات سے افضل و برتر ہے۔ اے ہمارے رب، تیری اطاعت کی جاتی ہے تو مشکور ہوتا ہے، تیری اطاعت کی جاتی ہے تو مشکور ہوتا ہے، تیری نافرمانی کی جاتی ہے تو جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، تو مستر اور پریشان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، تو بیمار کو شفا دیتا ہے۔ اے کریم، کرب عظیم سے نجات، اور اسے کرب عظیم سے نجات دیتا ہے۔ تیری نعمتوں کا کوئی بدل نہیں، تیرے نعمتوں کا کوئی شمار نہیں کر سکتا، اور پروردگار سب کی نگاہیں تیری طرف اٹھتی ہیں اور ہر قدم تیری طرف بڑھتا ہے، سب کی گردنیں تیری طرف اٹھتی ہیں اور تمام ہاتھ تیری طرف بلند ہیں، اور سب زبان سے تجھ ہی سے دعا کرتے
ہیں اور اپنی راز کی باتوں میں اور اپنے کاموں میں تجھ سے سرگوشیاں کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم لوگوں کو بخش دے، ہم لوگوں پر رحم فرما اور ہم لوگوں کے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ کر دے، بے شک تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ہم لوگوں سے غائب ہے، ہم لوگوں پر زمانے کی سختیاں ہیں، ہمارے درمیان فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارے دشمن ہم لوگوں پر غالب آ رہے ہیں، ہمارے دشمنوں کی کثرت ہے، ہماری تعداد کم ہے، لہٰذا اے ہمارے پروردگار اپنی طرف سے جلد فتح دے کر اور اپنی مدد سے قوت دے کر اور امام عادل کو ظہور کا حکم دے کر اے حقیقی اللہ اور تمام عالمین کے پروردگار اس مشکل کو حل کر دے۔ اور پھر یہاں پہ دعا مکمل ہوئی ہے، پھر لکھا ہے کہ پھر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہو اور جہنم سے اللہ کی بہت زیادہ مرتبہ پناہ چاہو۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 1407 عمر بن یزید نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز وطر میں 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہے اور 1 سال تک مسلسل اس کی پابندی کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کا نام ان لوگوں میں لکھ دے گا جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے جنت و مغفرت لازم ہوگی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1408، لکھا ہے کہ اور عبداللہ بن ابی یافور فیوورے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز وطر کے قنوت میں 70 مرتبہ استغفر اللہ کہو، بائیں ہاتھ کو چہرے کے سامنے رکھو اور داہنے ہاتھ سے گنتے رہو۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز وطر کے قنوت میں اللہ سے 70 مرتبہ استغفار پڑھتے اور 7 مرتبہ یہ کہتے کہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ جہنم سے تیری پناہ چاہنے والے کا مقام ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 1409 نمبر ہے۔ اور عبداللہ بن سنان نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نماز وطر میں اپنے دشمنوں کے لیے بد دعا کرو اور اگر چاہو تو ان کے نام لو اور اپنے لیے طلب مغفرت کرو اور قنوت میں دونوں ہاتھ اٹھاؤ اور چہرے کے سامنے رکھو اور اگر چاہو تو اپنی ردا کھول لو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1410۔ اور حضرت امام علی بن الحسین سید العابدین سحر کے وقت نماز وطر میں 300 مرتبہ العفو کہا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 1411۔ اور معروف بن خربوز نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز وطر کے قنوت میں کہا کرو کہ اب یہ بہت کافی بڑی پورے آدھے صفحے کی دعا ہے جس کا ترجمہ ہم مل کر پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ لکھا ہے کہ نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے کہ جو حلیم اور کریم ہے، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے اس اللہ کے کہ جو بلند اور عظیم ہے، پاک و منزہ ہے، وہ اللہ جو 7 آسمانوں کا رب ہے اور 7 زمینوں کا رب ہے اور جو کچھ ان کے اندر اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا رب ہے اور عرش عظیم کا بھی رب ہے۔ اے اللہ تو ہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کی زینت ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا حسن و جمال ہے، تو ہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا ستون ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو قائم رکھنے والا ہے، تو ہی وہ اللہ ہے جو فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتا ہے، تو ہی وہ اللہ ہے جو مدد چاہنے والوں کی مدد کو پہنچتا ہے، تو ہی وہ اللہ ہے جو کرب و تکلیف میں مبتلا لوگوں کی تکلیف کو دور کرتا ہے، تو ہی وہ اللہ ہے جو غم زدہ لوگوں کو غم سے نجات دیتا ہے، تو ہی وہ اللہ ہے جو مضطر اور بے قرار لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے جو تمام عالمین کا اللہ ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے جو ہر خاص و عام پر رحم فرماتا ہے، تو ہی وہ اللہ ہے جو مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے اور تو ہی وہ اللہ ہے جس کے سامنے تمام حاجتیں پیش ہوتی ہیں۔ اے اللہ تیرے غضب کو سوائے تیرے حلم کے کوئی اور رد نہیں کر سکتا اور تیرے عذاب سے سوائے تیری رحمت کے کوئی اور نجات نہیں دلا سکتا اور تجھ سے بچنے کی اور کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ تجھ سے ہی عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے۔ پس اے اللہ مجھ پر اپنی طرف سے اتنی مہربانیاں کر
کہ مجھے تیرے سوا کسی اور کی مہربانی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اپنی اس قدرت کے ساتھ جس سے تو نے سارے ممالک بریکٹ میں لکھا ہے ساری دنیا کے بسنے والوں کو زندگی دی ہے، جس قدرت سے تو تمام بندوں کو محشور کرے گا، مجھے غموں میں مبتلا کر کے ہلاک نہ کر، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے میری دعا کی قبولیت کی شناخت کرا دے اور آخر دم تک عافیت کی روزی عطا فرما، میری لغزشوں سے مجھ کو بچا، مجھ پر دشمنوں کو تانا زنی کا موقع نہ دے، انہیں میری گردن پر سوار نہ کر۔ اے اللہ، اگر تو مجھے بلند کر دے تو کس میں دم ہے جو مجھے پست کرے، اور اگر تو مجھے پست کر دے تو کسی میں طاقت نہیں جو مجھے بلند کر سکے، اور اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہے تو تیرے اور میرے درمیان کوئی حائل نہیں ہو سکتا، یا میرے معاملے میں کون ہے جو تجھے ٹوک سکے، اور میں جانتا ہوں کہ تیرے حکم میں ظلم و نا انصافی نہیں ہوتی، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تجھے سزا دینے میں کوئی عجلت نہیں، اس لیے عجلت وہ کرتا ہے جس کو موقع کے فوت ہو جانے کا ڈر ہو، نیز جو کمزور ہوتا ہے اس کو ظلم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اے میرے اللہ تو اس سے بالا تر ہے، بس مجھے بلاؤں کا مقصد اور اپنی سزا کا نشانہ نہ بنا، مجھے مہلت دے، میرے غم کو دور کر اور میری لغزشوں کو نظر انداز کر، اور ایک بلا کے بعد دوسری بلا میرے پیچھے نہ لگا، اور میری ناتوانی اور ضعف اور قلت تدبیر کو دیکھ رہا ہے تو۔ میں آج کی شب تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ دے دے، میں جہنم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ دے، میں جنت کا طالب ہوں، مجھے محروم نہ کرنا۔ یہاں پہ بریکٹ آ گیا، پھر لکھا ہے اس کے بعد جو چاہے دعا مانگو اور 70 مرتبہ استغفر اللہ کہو۔ اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 1412، ابو حمزہ سمالی سیم الف لام چھوٹی سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اپنی نماز وتر کے آخر میں بحالت قیام کہا کرتے تھے، آیت ترجمہ پڑھتے ہیں کہ پروردگار میں ہر برائی کا مرتکب ہوا، میں نے خود اپنے نفس پر ظلم کیا، اور جو بھی کیا وہ برا کیا، اور میرے یہ دونوں ہاتھ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی سزا کے لیے حاضر ہیں۔ یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ راوی کا بیان ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے پھیلائے اور فرمایا، اور جو کچھ کیا ہے اس پر میری گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ اپنا سر نیچے کرتے اور گردن کے ساتھ جھکا دیتے اور کہتے کہ اور لے، یہ میں تیرے سامنے حاضر ہوں، جو چاہے مجھے سزا دے لے، تاکہ میری سزا سے تو راضی ہو جائے، میں عہد کرتا ہوں کہ اب ایسا نہ کروں گا، ایسا نہ کروں گا، ایسا نہ کروں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ جب یہ کہہ دیا کرتے یہ کام نہ کروں گا تو خدا کی قسم وہ نہیں کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 1413، عبد الرحمن بن ابو عبداللہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نماز وتر میں قنوت استغفار ہے اور نماز فریضے میں دعا ہے۔ اگلی حدیث ہے 1414 نمبر ہے، امیر المومنین علیہ السلام نماز وتر کے اندر قنوت میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا پورے پیراگراف کی ہے، آئیے ہم مل کر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے اپنی قدرت و تدبیر اور اپنے علم کے ساتھ بغیر کسی کمی اور کوتاہی کے پیدا کیا، اور اپنی قوت و طاقت سے مجھے 3 اندھیروں کے درمیان سے نکالا تاکہ میں دنیا کے حصول کی تدبیر کروں، اسے حاصل کروں اور پھر اس کو زائل کر دوں، اور تو نے مجھے اس میں سبزے اور چراگاہیں عطا کیں اور اس میں مجھے راستہ دکھایا، پس تو کتنا اچھا رب اور کتنا اچھا مالک ہے، اور اے وہ ذات کہ جس نے مجھے مکرم کیا، مجھے شرف دیا اور مجھے نعمتیں دیں، میں تیری پناہ چاہتا ہوں رقوم بریکٹ میں لکھا ہے کی خوراک سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں حمیم ہے میم یہ میم بریکٹ میں لکھا ہے کہ پینے سے، اور تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم میں قیلولہ سے، جہنم کے طبقوں میں آگ کے سائے میں جہنم کے دن۔ اے جہنم کے رب، اے اللہ، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میں جنت میں اس کی نہروں، اس کے درختوں، اس کے پھلوں، اس کے پھولوں، وہاں کے خادموں اور وہاں کی ازواج کے درمیان رہوں اور قیلولہ کروں۔ اے اللہ، میں تجھ سے طالب ہوں تیرے رضوان اور جنت کا، ہوا اچھی سے اچھی چیز ہے، اور تیری پناہ کا طالب ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے جنت
کی ہوا لکھا ہے میرے خیال سے. اس کے بعد لکھا ہے اچھی سے اچھی چیز ہے اور تیری پناہ کا طالب ہوں. تیری ناراضگی اور جہنم سے جو بدترین چیز ہے یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تک جہنم سے تیری پناہ چاہنے والا کھڑا ہے. اور یہاں پر یہ بات 3 مرتبہ کہی گئی ہے. پھر لکھا ہے کہ اے اللہ تو اپنا خوف میرے جسم کے سارے رگ و پے میں سمو دے اور میرے دل میں جتنا خوف ہے اس کو اور زیادہ اور شدید کر دے, اور ہر روز اور ہر رات میرے نصیب و قسمت میں وہ عمل لکھ دے جو تیرے احکام کی پیروی کے لیے ہو اور تیری وحی کے مطابق ہو اور مجھے اس کے کرنے میں لذت محسوس ہو. اے اللہ تو میرے مقصد, میری امید, میری عافیت و طلب کی انتہا ہے. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کمال ایمان کا, پورے یقین کا اور تجھ پر سچے توکل کا اور تیری طرف سے حسن ظن کا. میرے مالک تو میرے اوپر احسان کو کئی گنا بڑھا دے, میری نماز میں تذرع و خشوع پیدا کر دے. میری دعا کو قبولیت بخش, میرے عمل کو مقبول اور میری صحیح کو مشکور قرار دے. میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور تیری طرف سے مجھے فرحت و سرور عطا ہو اور رحمت ہو محمد اور ان کی آل علیہ السلام پر. یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اور اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 1415. لکھا ہے محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قنوت ہر دوسری رکعت میں ہے, خواہ وہ نماز نافلہ ہو خواہ نماز فریضہ. پھر اگلی حدیث کا نمبر ہے 1416. نیز انہی جناب علیہ السلام سے زرارہ نے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قنوت ہر نماز میں ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1417. ابان بن عثمان نے حلبی سے روایت کی ہے کہ اس نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ کیا میں نماز میں ائمہ کا نام لوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب کا اجمالی طور پر ذکر کرو, یعنی کہ آل محمد علیہ السلام کہا کرو. اس کے بعد حدیث نمبر ہے 1418. نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ تم نماز میں اپنے رب سے مناجات کرو گے اس کا شمار کلام میں نہیں ہے. پھر اگلی حدیث میں لکھا ہے 1419 نمبر ہے کہ ابھی ولاد حفص بن سالم حنات نے سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مذائقہ نہیں اگر آدمی وطر بریکٹ میں لکھا ہے شین فے این شفا کی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر لے, پھر اپنی کسی ضرورت کو پورا کرے اور واپس آ کر 1 رکعت وطر پڑھ لے. پھر آگے لکھا ہے کہ اور کوئی مذائقہ نہیں کہ اگر کوئی شخص وطر کی 2 رکعت پڑھے, پھر پانی پیے, بات چیت کرے, حجامت کرے اور اپنی کوئی ضرورت پوری کرے اور پھر سے وضو کرے اور صبح کی نماز سے پہلے بقیہ 1 رکعت نماز وطر پڑھ لے. اس کے بعد لکھا ہے حدیث نمبر ہے 1420. اور معاویہ بن عمار نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نماز وطر میں قنوت کے متعلق دریافت کیا تو آن جناب علیہ السلام نے فرمایا کہ قنوت قبل رکوع ہے. راوی نے کہا اور اگر میں بھول جاؤں اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قنوت پڑھوں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں. اب آگے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قنوت پڑھنا بھول جائے اور رکوع میں چلا جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قنوت پڑھے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو نماز وطر اور نماز صبح میں منع فرمایا ہے, عامہ کے برخلاف, اس لیے کہ وہ ان دونوں نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ تمام نمازوں میں اس کی کوئی قید نہیں ہے, اس لیے کہ جمہور عامہ ان میں قنوت نہیں پڑھتے. پھر جب انسان نماز وطر سے فارغ ہو تو 2 رکعت فجر کی نماز پڑھے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1421. لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز فجر کی 2 رکعتیں فجر سے قبل, اس سے ذرا قریب یا اس سے ذرا دور پڑھو, اور پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور قل ھو اللہ احد پڑھو. اور انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ نماز شب کے ساتھ ان دونوں رکعتوں کو بطور حاشیہ ملا دے. اب یہاں پر جو بطور حاشیہ ملا دے کی بات ہے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں پڑھنا ہے, جو کہ حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173 پر صحیح حدیث میں بزنتی سے روایت کی ہے کہ کہا کہ میں نے رضا علیہ السلام سے صبح سے پہلے نماز فجر کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ ان دونوں رکعتوں کو نماز شب کے ساتھ ملا دو. اب آئیے اب ہم دوبارہ وہیں جہاں سے حاشیے میں آئے تھے اس لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ
دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور قل اللہ احد پڑھو، اور انسان کے لیے یہ جائز ہے کہ نماز شب کے ساتھ ان دونوں رکعتوں کو بطور حاشیہ ملا دیں. ہم یہاں سے گئے تھے حاشیے میں. اور یہ جنتی بھی، اور یہ جتنی بھی نماز فجر سے قریب ہو افضل ہے. اور جب فجر طلوع ہو جائے تو صبح کی نماز بریکٹ مل کر نافلہ پڑھو، اور نماز فجر اور نماز صبح کے درمیان ذرا آرام کر لینا افضل ہے. اور تمہارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ صرف سلام پڑھ لو. اگلی حدیث ہے 1422 نمبر ہے. چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سلام سے زیادہ اور کون سی چیز نماز کو زیادہ قطع کرنے والی ہے. اگلی حدیث کا نمبر ہے 1423. اور سعید آرج الف این ریجیم سے روایت کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، مولا میں آپ پر قربان، میں نماز وتر پڑھنے میں مشغول ہوتا ہوں اور روزہ رکھنے کا بھی ارادہ ہوتا ہے، اور دعا میں لگا رہتا ہوں اور ڈرتا ہوں کہ کہیں فجر طلوع نہ ہو جائے، اور مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ اپنی دعا کا سلسلہ منقطع کر کے پانی پی لوں جبکہ پانی کا برتن میرے آگے ہی رکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ 1 یا 2 قدم آگے بڑھ کر پانی پی لو اور اپنی جگہ واپس آ جاؤ اور اپنی دعا کا سلسلہ منقطع نہ کرو. اور اب آگے چلتے ہیں. اگلی حدیث ہے 1424. لکھا زرارہ نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب تم نماز وتر کا سلام پڑھ چکو تو یہ 3 مرتبہ کہو، سبحانہ ربی الملک القدوس العزیز الحکیم، پاک اور منزہ ہے میرا رب جو مالک ہے، ہر عیب سے بری ہے، صاحب قوت و صاحب حکمت ہے. اور اس کے بعد یہ کہو. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اے زندہ، اے ہمیشہ قائم رہنے والے غنی، اے کریم، مجھے ایسی تجارت کی روزی عطا کر جو سب سے افضل ہو، رزق میں سب سے زیادہ وسیع، اور اس کا انجام میرے لیے بہتر ہو، اس لیے کہ اس چیز میں کوئی بھلائی نہیں جس کا انجام بھلا نہ ہو. یہاں پر یہ ترجمہ بھی مکمل ہو گیا. اور اب ہم اگلا باب پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ٹائم تو ہمارے پاس کافی ہے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ شاید ہم یہ نہیں کر سکیں گے. تو آئیے آگے پڑھتے ہیں. اگلا باب ہے 2 رکعت نماز فجر اور 2 رکعت نماز صبح کے درمیان ذرا آرام کرتے وقت میں دعا. آئیے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس دعا کو جانتے ہیں. یہ لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز فجر اور 2 رکعت نماز صبح کے درمیان دائیں کروٹ قبلہ رو ہو کر ذرا لیٹ رہو، اور لیٹے یہ کہو. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میں ایسی مضبوط رسی سے متمسک ہوں جو کبھی نہ ٹوٹے گی. میں نے اللہ کی مضبوط رسی کو پکڑا ہوا ہے. میں عرب و عجم کے فاسقوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اور فاسق جنوں اور انسانوں کے شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. پاک اور منزہ ہے صبح کا پروردگار اور ہر صبح کا شگافتہ کرنے والا. پاک منزہ ہے صبح کا پروردگار اور ہر صبح کا شگافتہ کرنے والا. پاک منزہ ہے صبح کا پروردگار اور ہر صبح کا شگافتہ کرنے والا. پاک منزہ ہے صبح کا پروردگار اور ہر صبح کا شگافتہ کرنے والا. یہاں پہ مکمل ہو گیا ترجمہ. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ کہو. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو اللہ کے لیے ڈال دیا ہے اور اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا ہے. میں اپنی حاجت اس سے طلب کرتا ہوں اور اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. جو شخص اللہ پر بھروسہ کر لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. بے شک اللہ تعالیٰ اس کے کام کو پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر شے کی ایک مقدار مقرر کر دی ہے. اللہ اگر کوئی شخص صبح کرے اور اس کی حاجت کسی مخلوق کی طرف ہو تو ہوا کرے، مگر میری حاجت اور میری رغبت تو تیری طرف ہے. یہاں پر یہ مکمل ہو گیا ترجمہ. پھر لکھا ہے کہ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخر کی 5 آیتیں جو کہ ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر انک لا تخلف المیعاد تک پڑھے. اور اس کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ شیخ نے اسے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 پر اور تقدیم و تاخیر اور ذاتی اور کمی کے ساتھ سلیمان ابن خالد سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے روایت کی ہے کہ ابو عبداللہ علیہ السلام سے بس یہاں پر مکمل ہو گیا. اس کے بعد لکھا کہ پھر محمد اور ان کی آل پر 100 مرتبہ درود بھیجو، اس لیے کہ اب آگے اس لیے کہ جو ہم آگے پڑھیں گے اس کا حدیث کا نمبر ہے 1425. اس لیے کہ روایت کی گئی ہے کہ جو شخص فجر کی 2 رکعتوں اور صبح کی 2 رکعتوں کے درمیان 100 مرتبہ محمد اور ان کی آل پر درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی تپش
سے بچائے گا، اور جو شخص 100 مرتبہ کہے گا سبحان رب العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا، اور جو شخص 21 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا، اور اگر 40 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اور اس کے بعد ہم اگلے باب کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ مواقع کہ جہاں سورہ قل اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون پڑھنا مستحب ہے۔ آئیے جانتے ہیں، حدیث نمبر 1426 میں سورہ قل اللہ احد اور سورہ قل یا ایھا الکافرون کا پڑھنا 7 مقامات پر نہ چھوڑو۔ نماز شب کی ابتدائی رکعتوں میں، دوسرے نمبر پہ ہے ان رکعتوں میں جو فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، پھر ہے وقت زوال کی 2 رکعتیں، پھر بعد مغرب کی 2 رکعتیں، پھر ہے طواف کعبہ کی 2 رکعتیں، پھر ہے احرام کی 2 رکعتیں، اور آخری 7واں نمبر پہ ہے کہ صبح کی 2 رکعت جب تم صبح کو اٹھو۔ اور اس حوالے سے کچھ حوالہ جات ہیں کہ کلینی نے کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316 پر، اور شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 155 پر اس مضمون کو معاذ بن مسلم سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے حضرت صادق علیہ السلام سے۔ آئیے اب اگلے باب کی جانب، ہیڈنگ ہے نوافل میں سے افضل کی ترتیب۔ لکھا ہے میرے والد رضی اللہ عنہ نے جو رسالہ مجھے بھیجا تھا اس میں تحریر فرمایا کہ اے فرزند، تم پر واضح ہو کہ نوافل میں سب سے افضل فجر کی 2 رکعتیں ہیں، اور ان دونوں کے بعد وتر کی 1 رکعت ہے، اور اس کے بعد زوال کے وقت کے 2 رکعت، اور ان دونوں کے بعد مغرب کے نوافل، اس کے بعد تمام شب کے نوافل، اور اس کے بعد سارے دن کے نوافل۔ یہ باب مکمل ہوا۔ اگلا باب ہے نماز شب کی قضا۔ آئیے جانتے ہیں حدیث نمبر 1427 کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی تمہاری نماز شب فوت ہو جائے تو اس کی قضا دن کو پڑھ لیا کرو، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو کہ سورہ الفرقان آیت نمبر 62 کا ترجمہ کہ اور وہی خدا ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اس کے لیے ہے کہ جو ذکر کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے۔ یہاں پہ وہ ترجمہ سورہ الفرقان کا کی آیت نمبر 62 کا ختم ہوا، اور یہاں پر حوالہ بھی ہے، حوالہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ شیخ نے تہذیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214 میں اور امبل آباد کے موثق حدیث میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یعنی اگر رات میں کسی کی کوئی نماز فوت ہو جائے تو وہ دن میں اس کی قضا پڑھے، اور اگر دن میں کوئی نماز فوت ہو جائے تو وہ رات میں اس کی قضا پڑھے، اور اگر تمہاری شب کی نماز فوت ہو جائے تو اس کی قضا دن یا رات جس وقت چاہو پڑھو، بشرطے کہ نماز فریضے کا وقت نہ ہو۔ اور اگر تمہاری کوئی نماز فریضہ فوت ہوئی ہے تو جب تمہیں یاد آئے اس وقت پڑھ لو، اور اگر تمہیں کسی دوسری نماز فریضہ کے وقت یاد آئے تو پہلے اس نماز فریضہ کو پڑھ لو جس کا وقت ہے، پھر فوت شدہ نماز پڑھو۔ اگلی حدیث ہے 1428 نمبر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نماز شب کی قضا بعد نماز صبح اور بعد نماز عصر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسرار مخزونہ میں سے ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، اس لیے کہ آفتاب شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے، اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، لیکن ہمارے مشائخ کی ایک جماعت نے یہ روایت کی ہے۔ آگے چلتے ہیں، حدیث نمبر 1429 ابی الحسین محمد بن جعفر اسدی نے روایت کی ہے کہ سائل کے جواب میں جو خطوط محمد بن عثمان عمری قدس اللہ روحہ کے پاس آئے ان میں یہ بھی تھا کہ تم نے طلوع آفتاب و غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کے متعلق جو دریافت کیا ہے تو اگر جیسا یہ لوگ کہتے ہیں ایسا ہی ہے کہ آفتاب شیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، تو پھر شیطان کی ناک رگڑنے کے لیے نماز سے افضل اور بہتر اور کیا چیز ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور اس کی ناک رگڑ دو۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1430، لکھا ہے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز شب کی قضا دن کو پڑھ لیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے اس بندے کو دیکھو کہ یہ اس نماز کی قضا پڑھ رہا ہے جو میں نے اس پر فرض نہیں کی، تم لوگ گواہ رہنا کہ میں نے اس کی مغفرت کر دی۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1431، لکھا ہے کہ اور برید بن معاویہ اجلی عین جیم لام چوٹی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ
کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز شب کی قضا پڑھنے کا افضل ترین وقت وہ ہے کہ جس وقت وہ فوت ہوئی ہے، یعنی شب کے آخری حصے میں، اور اگر تم اس کی قضا دن میں بھی پڑھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور زوال آفتاب سے پہلے پڑھو۔ اب اگلی حدیث کا نمبر ہے 1432، لکھا ہے مرازم بن حکیم ازدی سے روایت کی گئی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں 4 مہینے تک ایسا بیمار رہا کہ نماز نافلہ نہ پڑھ سکا، تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، مولا میں 4 ماہ تک بیمار رہا اور کوئی نماز نافلہ نہ پڑھ سکا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر اس کی قضا نہیں، مریض ہرگز صحت مند کے مانند نہیں ہے، جس اللہ نے تجھ پر مرض غالب کر دیا ہے تو وہی عذر بھی قبول کرنے کا زیادہ سزاوار ہے۔ اور اگلی حدیث ہے 1433، محمد بن مسلم نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے جناب علیہ السلام سے عرض کیا کہ ایک شخص بیمار ہو اور اس نے نماز نافلہ ترک کر دی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے محمد، اس پر اس کی قضا فرض نہیں ہے، اور اگر وہ قضا پڑھ لے اچھا کرے گا، اور اگر نہیں پڑھتا تو اس پر کچھ نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 1434 نمبر پہ کہ اور سلیمان بن خالد نے جناب علیہ السلام سے نماز وتر کی قضا کے متعلق دریافت کیا کہ بعد ظہر پڑھی جائے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وتر کے وقت اس کی قضا بھی پڑھو جس وقت وہ فوت ہوئی ہے ہمیشہ۔ اس کے بعد لکھا ہے اگلی حدیث ہے 1435، اور حماد بن عثمان نے آپ علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں نے نماز وتر نہیں پڑھی اور صبح ہو گئی، حتیٰ کہ رات تک نہیں پڑھ سکا، اب اس کی قضا کیسے پڑھوں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مثل کے ساتھ مثل پڑھو۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 1436، حریز یزے نے آپ علیہ السلام سے دریافت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دوبارہ پڑھتے ہیں، حریز نے آپ علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد علیہ السلام کبھی کبھی ایک رات میں 20 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اگلی حدیث ہے 1437 نمبر، عبداللہ بن مغیرہ نے حضرت ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے لیے دریافت کیا کہ جس سے نماز وتر فوت ہو گئی، آپ نے فرمایا کہ وہ اس کی وتر ہی کے وقت قضا پڑھے ہمیشہ۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، باب ہے صبح کی شناخت اور اس کو دیکھنے کے وقت کی دعا۔ آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ حدیث نمبر 1438 میں لکھا ہے کہ علی بن عطیہ تو یہ ہے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر وہ ہے جسے تم بریکٹ میں لکھا ہے مشرق میں دیکھتے ہو کہ اچانک نمودار ہو جاتی جیسے کہ نہر سوری کی سفیدی۔ اگلی حدیث میں 1439 نمبر کی حدیث ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ نماز صبح کا وقت جب فجر نمودار ہو جائے اور اس کی روشنی اچھی طرح ہو جائے، اور اس کا حوالہ لکھا ہے کہ شیخ نے اپنی اسناد سے حریث سے، انہوں نے زرارہ سے، اور انہوں نے ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول اللہ صبح کی 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، فجر وہ کہ جب نمودار ہو جائے اور روشنی اچھی طرح سے پھیل جائے۔ کچھ تھوڑا سا مٹا ہوا تھا یہاں پر۔ اچھا آگے چلتے ہیں، بس اس کے بعد لکھا ہے کہ اور فجر وہ ہے جو بیک وقت نمودار ہوتی ہے جیسے شیر یا بھیڑیے کی دم ہو، اور یہ فجر کاذب ہے، اور فجر صادق سو وہ اس طرح ظاہر ہوتی ہے جیسے کہ قبطی چادر، قاف بے توئے چھوٹی ہے، قبطی چادر۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1440، عمار بن موسیٰ صاباتی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب فجر طلوع ہو تو تم کہو، آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ حمد اللہ کی جو صبح کی پاؤ پھاڑنے والا ہے، پاک اور منزہ ہے، شام و صبح کا پروردگار ہے، اے اللہ تو آل محمد علیہ السلام کی صبح برکت و عافیت و سرور خن کی چشم کے ساتھ کر، اے اللہ تو ہر صبح و شام جو چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، بس مجھ پر اور میرے اہل خانہ پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں میں سے حلال و طیب و وسیع رزق نازل فرما، جس کی وجہ سے میں تیری تمام مخلوق سے بے نیاز ہو جاؤں۔ یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا، اور اب اس کے بعد ہم اگلے باب کی جانب چلتے ہیں۔ باب ہے نماز صبح کے بعد سونا مکروہ ہے۔
حدیث نمبر 1441 میں لکھا ہے کہ عین لام الف حمزہ نے محمد بن مسلم سے اور انہوں نے دونوں ائمہ علیہ السلام میں سے کسی ایک سے روایت کی ہے کہ اس کا بیان ہے کہ میں نے آن جناب علیہ السلام سے صبح کے بعد سونے کے متعلق دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے، میں اس وقت کسی شخص کے سونے کو مکروہ سمجھتا ہوں۔ اگلی حدیث ہے 1442، جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس اپنے رات کے لشکر کو غروب آفتاب سے لے کر غروب شفق تک ہر طرف پھیلا دیتا ہے، اور اپنے دن کا لشکر طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک پھیلا دیتا ہے۔ اور آپ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں ساعتوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کیا کرو اور ابلیس اور اس کے لشکر کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہا کرو۔ ان دونوں ساعتوں میں اپنے بچوں کی حفاظت کیا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں ساعتیں غفلت کی ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 1443، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح کا سونا منحوس ہے، یہ رزق کو دور کرتا ہے، انسان کے چہرے کا رنگ زرد بدنما اور متغیر کر دیتا ہے، اور یہ سونا تو بالکل منحوس ہے۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے، لہٰذا اس وقت کے سونے سے پرہیز کرو۔ اگلی حدیث ہے 1444 نمبر پہ کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ دن کے ابتدائی حصے میں سونا جہل و فقر ہے، اور دوپہر کا سونا اور قیلولہ کرنا نعمت ہے، بعد عصر سونا حماقت ہے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان سونا رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ آئیے آگے کی جانب ساتھ لکھا ہے کہ اور سونا 4 قسم کا ہے، انبیاء اپنی پشت کے بل سوتے ہیں وہی اور مناجات کے لیے، مومنین اپنی دائیں کروٹ سوتے ہیں، کفار کا سونا ان کے بائیں کروٹ کا ہے، اور شیاطین کا سونا منہ کے بل ہوتا ہے۔ اور یہاں پر اب ہم اگلی حدیث جانتے ہیں۔ اچھا ہاں، یہاں پہ ساتھ ساتھ یہ جہاں لکھا تھا نا سونا 4 قسم کا ہوتا ہے، یہاں پہ حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ سونا 4 قسم کا ہوتا ہے قوی احتمال ہے کہ مؤلف کا کلام ہو جسے انہوں نے 2 حدیثوں سے اخذ کیا ہے، ان میں سے ایک عیون اور خسائل صفحہ نمبر 138 اردو ترجمے پر امام رضا علیہ السلام اپنے آبا سے اور وہ امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کرتے ہیں کہ فرمایا کہ سونا 4 قسم کا ہے تا آخر، اور یہ ایک شامی شخص کے سوال کے جواب میں تھا۔ اور دوسری حدیث وہ ہے جسے کلینی نے کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 513 پر احمد بن اسحاق سے، اور انہوں نے ابو محمد امام عسکری علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہا کہ میں نے عرض کیا کہ اے میرے سردار، ہم سے آپ کے آبا و اجداد کے حوالے سے روایت کی گئی ہے کہ انبیاء کا سونا ان کی پشت کے بل ہوتا تھا، مومن کا سونا دائیں کروٹ ہوتا ہے اور منافقین کا سونا بائیں کروٹ ہوتا ہے، اور شیاطین منہ کے بل اوندھے سوتے ہیں۔ فرمایا ایسا ہی ہے۔ اب ہم نے یہ جان لیا، اب چلیے آگے چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 1445 اور اس پہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اگر تم لوگ کسی کو منہ کے بل سوتا دیکھو تو اسے جگا دو۔ اگلی حدیث ہے 1446 کہ نیز آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو 3 چیزیں ناپسند ہیں، بغیر کسی بیداری کے نیند، بغیر کسی حیرت و تعجب کے ہنسی، اور پیٹ بھرے پر کھانا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مؤلف نے اسے خصال میں اردو ترجمہ صفحہ نمبر 64 پر مجہول اور مرسل سند سے روایت کیا ہے۔ اگلا لکھا ہے حدیث نمبر 1447 پہ ایک عرابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میری یادداشت پہلے اچھی تھی مگر اب بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا پہلے قیلولہ کرتے تھے؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا کیا اب تم نے چھوڑ دیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوبارہ کرنے لگو۔ اس نے دوبارہ قیلولہ شروع کر دیا تو اس کا حافظہ پلٹ آیا۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے حدیث نمبر 1448 پہ کہ اور ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا 5 اشخاص کو نیند نہیں آتی، وہ شخص جس نے کسی کا خون بہایا ہو، وہ شخص جس کے پاس مال بہت ہو مگر اس کے پاس کوئی امین نہ ہو، وہ شخص جس نے مال دنیا کے لیے لوگوں سے جھوٹ اور فریب کی باتیں کی ہوں، وہ شخص جس پر لوگوں کا قرض بہت زیادہ ہو مگر اس کے پاس کچھ مال نہ ہو، وہ شخص جو کسی سے محبت کرے اور اس کی جدائی متوقع ہو۔ اور یہاں پر آگے چلتے ہیں، حدیث 1449 پہ روایت کی گئی ہے کہ دوپہر کے وقت قیلولہ کرو، اللہ تعالیٰ روزے دار کو خواب ہی میں کھلا پلا دیتا ہے۔ حدیث نمبر 1450 لکھا ہے اور روایت کی گئی ہے کہ قیلولہ کرو اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 1451 ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا صبح کے وقت کا سونا منحوس ہے، وہ انسان کو رزق سے محروم اور اس کے چہرے کے رنگ کو زرد کر دیتا ہے، اور طلوع فجر و طلوع آفتاب کے درمیان بنی
اسرائیل پر من و سلبہ نازل ہوا کرتا تھا، چنانچہ جو شخص اس وقت سوتا رہتا اس کا حصہ نازل نہیں ہوتا تھا، اور جب بیدار ہوتا اور دیکھتا کہ اس کا حصہ نازل نہیں ہوا تو اسے وہ کسی دوسرے سے مانگنا پڑتا تھا۔ اب اگلی حدیث ہے 1442۔ امام رضا علیہ السلام نے قول خدا جو کہ سورہ الزایات آیت نمبر 4 ترجمہ کہ پھر ایک ضروری شے کو تقسیم کرتی ہے، یہ ترجمہ تھا۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اس سے مراد ملائکہ ہیں کہ جو نبی آدم پر رزق تقسیم کرتے ہیں فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان، چنانچہ جو اس وقت سویا سمجھ لو کہ وہ رزق ہی سے سو گیا۔ اگلی حدیث ہے 1543۔ اور معمر بن خلاد نے حضرت امام ابو الحسن رضا علیہ السلام سے روایت کی اس وقت کہ جب آپ خراسان میں تھے، راوی کا بیان ہے کہ جب آپ صبح کی نماز پڑھتے تو طلوع آفتاب تک اپنے مصلے پر بیٹھے رہتے، اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس ایک تھیلا لایا جاتا جس میں بہت ساری مسواکیں ہوتی تھیں، اور آپ ایک مسواک کے بعد دوسری مسواک کرنا شروع کرتے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کے پاس کندر کاف نون دال رے حاضر کیا جاتا اور آپ علیہ السلام اس کو چباتے، پھر اسے چھوڑ دیتے۔ مصحف بریکٹ میں لکھا قرآن مجید حاضر کیا جاتا اور آپ علیہ السلام اس کی تلاوت کرتے۔ اب آخری حدیث ہے کہ آج کی نشست کی کہ 1454 نمبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص نماز فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اپنے مصلے پر بیٹھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے گا۔ تو یوں ہماری یہ ریڈنگ، اس نشست میں ہم نے بہت کچھ جان لیا۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ ساتھ ساتھ بتا دوں اگلی ریڈنگ میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں نماز عیدین، تو اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔